بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ظفر علی خان کی نظم حمد ہم پڑھ رہے تھے، کل 3 شعر اس کے ہو چکے تھے۔ آج اس سلسلے میں حصہ نظم کی اس حمد کا دوسرا لیکچر ہے اور آج ہم نے چوتھے شعر سے پڑھنا ہے، تو چوتھے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے: سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ شاعر لفظی معنی سب سے پہلے کہ سراپا مکمل طور پر، معصیت گناہ گار، مغفرت بخشنے والا، خطا کوشی غلطی کرنے والا، روش عادت فطرت، خطا پوشی غلطی کو چھپانا۔ شاعر مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ میں مکمل طور پر گناہ گار شخص ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل طور پر بخشنے والی ہے اور غلطی کرنا میری فطرت میں ہے اور غلطی کو چھپانا اللہ کا کام ہے۔ مولانا ظفر علی خان جنہیں اردو شاعری میں منفرد مقام حاصل ہے اور حمد اور نعت میں بھی بلند مقام رکھتے ہیں، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جہاں باقی اور بہت زیادہ صفات ہیں، ان میں یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، اس کی خوبی ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کے باوجود ہمیں بخش رہا ہوتا ہے، ہمیں معاف کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ وہ انسان پر رحم کرنے والی ہے، انسان پر کرم کرنے والی ہے، کیونکہ دو باتیں: ایک تو یہ کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اپنی جس مخلوق کو سب سے بہتر بنایا ہے، یقیناً اس سے اللہ کی ذات محبت بھی سب سے زیادہ کرنے والی ہے۔ جب سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے تو پھر اس کی غلطیوں سے درگزر کرنے والی بھی ذات اللہ کی ہی ہے، معاف کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس تمام غلطیاں کرنے والا بھی اس کی فطرت کے اندر رکھ چھوڑی ہے، غلطیاں بھی اس کی فطرت کے اندر رکھی ہیں کہ انسان غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے، غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی غفور الرحیم ہے کہ اس کے تمام رازوں پر پردہ ڈالتی ہے، کیونکہ اللہ کا نام ایک ستار بھی ہے۔ ستار کے لفظی معنی بھی پردہ پوشی ہے کہ وہ انسان کے تمام غلطیوں کو چھپاتا ہے، انسان کی غلطیوں کو ظاہر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو چھپاتے ہوئے اپنے انسان کی اس اشرف المخلوقات ہونے کو برقرار رکھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو ظاہر کرنا شروع کر دے، ہمارے گناہوں کو ظاہر کرنا شروع کر دے، تو یقیناً ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ حفیظ جالندھری کا بھی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ افو خطا میں ضد ہو گئی تھی، افو خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا، کہ معاف کرنے اور غلطی کرنے میں ضد پڑ گئی کہ ہم غلطی پر غلطی کرتے چلے گئے اور اللہ معاف پر معاف چلتا گیا، یعنی کہ وہ معاف کرتے ہوئے نہ تھکا، ہم غلطیاں کرتے ہوئے نہ تھکے، کہ اللہ کی ذات ایسی غفور الرحیم ذات ہے کہ اپنے بندے کو ہر طرح سے بخشنے کی جو ہے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں مولانا ظفر علی خان نے بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں کو بیان کیا ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا اس کی خوبی ہے، بخشنے والا اس کی خوبی ہے، اور ہمارے رازوں پر پردہ ڈالنے والی، ہماری غلطیوں کو چھپانے والی بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس شعر میں اللہ کی عظمت، شان و شوکت، اس کی صفت، دو صفتیں جو ہیں، مغفرت والی اور خطا پوشی والی صفت جو ہے، وہ بیان کی ہے مولانا ظفر علی خان نے۔ پانچواں شعر ہے: میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ افتادگی کے لفظی معنی کمزوری، کمزور ہونا، تھام لینا، پکڑ لینا۔ شاعر مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ میرا کمزور ہونا بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت تھی، کہ جب میں گرنے لگا تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو گیا،
اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھام لیا، اس کی ذات سے جڑ گیا۔ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے انسان کی ایک فطرت کی عکاسی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو یقیناً اس نے بہت سارے اختیارات انسان کو دیے ہیں، لیکن بہت سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بھی رکھے، یعنی انسان کو خود مختار بنایا بھی ہے اور ایک حد تک خود مختار بنایا ہے، مکمل طور پر خود مختار نہیں ہے۔ اگر مکمل طور پر خود مختار ہوتا تو شاید اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تمام حدوں کو پار کر جاتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان، پچھلے شعر کو بھی ساتھ ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا چلا جاتا ہے، انسان کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے یا انسان اپنے مقام سے گرنے لگتا ہے، اشرف المخلوقات ہونے سے گرنے لگتا ہے، تو یقیناً اپنے رب کی طرف مڑ جاتا ہے، اپنے مالک کی طرف مڑ جاتا ہے، اپنے بنانے والے، پیدا کرنے والے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو جب اس کی طرف مڑتا ہے تو اس موڑ کو افتادگی کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے کہ یہ جو میری کمزوری تھی، یہ جو میری افتادگی تھی، یہ میرے حق میں ہی بہتر تھی کہ اس سے زیادہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا تھا، اور جب اس سے زیادہ مجھے اختیار نہیں دیا تھا تو میں اپنے رب کی طرف مڑ گیا، اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اپنے پیدا کرنے کے والے کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ ورنہ وہ شیطان کی مثال کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حد سے اتنا بڑھا، غلطی کرنے میں حد سے اتنا زیادہ بڑھ چکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگ گیا اور شیطان بن گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا اور ابلیس کہلایا۔ تو اگر انسان بھی اس حد تک پہنچے تو شاید ابلیس بن جائے، لیکن اللہ نے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا انسان کو، اس سے پہلے ہی اس کے اختیار کو کہیں ختم کر دیا، اور جب اختیار کو اس کو ختم کیا تو وہ کمزوری، وہ افتادگی اس کے حق میں، انسان کے حق میں ہی بہتر ثابت ہوئی، اور جب وہ اپنے اس آدمیت کے، انسانیت کے مقام سے گرنے لگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا۔ چھٹا شعر ہے، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت کے لفظی معنی دلیل۔ شاعر مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی دلیل تمام کر دی اس زمین کے بسنے والوں پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنا کلام سب تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف بھی مفہوم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنا کلام پہنچا کر اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہی بیان کرتے ہوئے مولانا ظفر علی خان یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی اس زمین پر بسنے والا انسان یہ گلہ یا شکوہ نہیں کر سکتا کہ اس تک اللہ تعالیٰ کی بات نہ پہنچی۔ اب یہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بات ہے کہ جب سے آپ تشریف لائے، اور آپ کلام قرآن مجید کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی احادیث کی صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرح سے اللہ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کے بسنے والے تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ لیکن اگر ہم اس کو اور زیادہ وسیع تناظر میں دیکھیں تو جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تب سے انبیاء کے آنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور جب سے انبیاء آتے رہے وہ اپنی اپنی قوم پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب قوموں تک پہنچایا گیا، سب قوموں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ضرور پہنچایا ہے، اپنی حجت ہر قوم پر تمام کی ہے تاکہ بعد میں کوئی گلہ نہ کر سکے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح مولانا ظفر علی خان اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں کے بعد یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک تمام زمین کے بسنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، اپنا پیغام
قرآن مجید کی صورت میں پہنچا دیا ہے اور اس زمین کے بسنے والوں پر اپنی حجت تمام کر دی ہے، دلیل تمام کر دی ہے کہ اب کسی کے پاس کوئی گلہ اور شکوہ نہیں بچتا، کسی کے پاس کوئی خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں نے آج کے دن کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یک زبان ہو کر کہا کہ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل تمام ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زمین کے بسنے والوں پر اللہ کے کلام کو پھیلا دیا، پہنچا دیا۔ آخری شعر ہے، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ ساتھ کے لفظی معنی گھڑی، لمحہ، وقت۔ شاعر مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو لاکھ بجھانے کی کوشش کی لیکن آپ کی ذات کو بجھا نہ سکے۔ شاعر مولانا ظفر علی خان یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہی بیان کر رہے ہیں۔ بے شک ان آخری دونوں اشعار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر آتا ہے، لیکن جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، جو مالک و خالق ہونا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی ان دونوں اشعار میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آخری شعر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چراغ کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے شاعر کہ آپ کی ذات ایک ایسا چراغ ہے جو جل رہے تھے اور سب کو روشنی پہنچا رہے تھے، سب تک روشنی پہنچا رہے تھے، سب تک روشنی پھیلا رہے تھے۔ تو اس چراغ کو آپ کی ذات کا اور اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں نے لاکھ کوششیں کیں کہ اس کو ختم کیا جائے، نعوذ باللہ آپ کی قتل کے منصوبے بنائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور بہت سارے کفار نے منصوبے بنائے لیکن وہ ان تمام منصوبوں میں ناکام رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا شاعر نے کہ یہ نور اپنے مقررہ وقت پر ختم ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس دنیا سے رحلت فرما گئے جب اللہ نے چاہا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہیں چاہا تب تک لاکھ کوششیں کی کافروں نے، انکار کرنے والوں نے لاکھ کوششیں کی لیکن وہ آپ کو نہ مٹا سکے، نہ بجھا سکے۔ مولانا ظفر علی خان کا ہی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ مجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب چاہا تب اس وقت، اس لمحے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اس سے پہلے کافروں کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان سب پر، یقیناً وہ مالک اور خالق تھے، اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے مالک تھے، تو ان کے بغیر تو کچھ بھی ہو سکنے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صورت یا واللہ علی کل شیء کی صورت جو ہے، واللہ علی کل شیء قدیر کی صورت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، ہر چیز کی مالک ہے، وہ زندگی اور موت پر بھی قدرت رکھنے والی ہے۔ تو جب جس کا وقت مقرر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے اسی وقت اس کو زندگی اور موت اس کا خاتمہ ہونے والا، اس سے پہلے کوئی بھی اس کو ختم کر سکنے والا نہیں ہے۔ آخر میں مختصر خلاصہ دیکھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں ناظم کے خلاصے کی بات کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان حمد میں بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک مہکش کے آگے جام کا دور ضرور پہنچتا ہے اور کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے
دو خداؤں کے سب تصور جھوٹے ہیں۔ فضا کا ایک ایک ذرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے۔ میں مکمل طور پر گناہ گار ہوں اور غلطی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ غلطیوں کو چھپانے والی اور بخشنے والی ذات ہے۔ میری کمزوری بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت تھی کہ میں اللہ کی ذات سے وابستہ ہو گیا، اور اس زمین کے بسنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حجت تمام کی، اور آپ کو کافروں نے لاکھ بجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کی ذات اپنے مقررہ وقت پر تمام ہو کر رہی۔